سورہ بقرہ کے بعد بڑی صورتوں میں سورہ آل عمران ہے۔ آل عمران اس کا کیا مطلب ہے؟ عمران کون ہے؟ یہ آل کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ان کا نام عمران تھا، یعنی حضرت بی بی مریم کے والد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے سیدہ بی بی مریم، حضرت مریم کے والد تھے عمران۔ ہوا یہ تھا کہ عمران اور ان کی بیوی حنہ یہ دونوں لا ولد تھے، اولاد نہیں تھی، کافی سالوں تک، یہاں تک کہ ان کا بڑھاپا آ گیا، ان کو اولاد نہیں تھی۔ کس کو؟ عمران اور حنہ کو۔ ایک دن حضرت حنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بڑھاپے کے زمانے میں یہ نذر کر لیا، منت کر لیا کہ اے اللہ تو مجھے اگر بیٹا دے گا تو میں تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وہ بیٹا وقف کر دوں گی۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ یہ کون؟ عمران کی بیوی حضرت حنہ، حضرت عمران کی بیوی حنہ، انہوں نے نذر کیا، منت کیا۔ یہاں سے نذر کرنا اور منت کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے، لیکن منت کا وہ طریقہ نہیں جو آپ نے ایجاد کر لیا کہ کہیں تالا لگا دیں گے اور دھاگا باندھ دیں گے تو منت ہو گئی۔ منت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہے، نذر شرعی۔ ہاں، اولیاء کاملین کے دربار میں بھی ہم عہد کرتے ہیں، کیونکہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے تصرف عطا کیا ہے، وہ سفارش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو نذر جو شرعی ہے وہ قرآن سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں نیت کر سکیں آپ، یوں نذر کر سکتے ہیں آپ کہ اے مولا اگر مجھے اولاد ہو گئی تو میں مسجد بنا دوں گا، یا مسجد کے لیے فلاں چیز وقف کر دوں گا، یا ایک قرآن پاک مکمل تلاوت کروں گا، یا 10 روزے رکھوں گا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ ہوتی ہے منت کے طریقے۔ آپ تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا، آسان چاہیے۔ منت ایسی کرو خالی دھاگا باندھ دوں گا یا چادر چڑھا دوں گا جس میں محنت کچھ نہ لگے۔ ارے نذر کا طریقہ یہ تھا کہ آپ روزہ رکھنے کی نیت کر لیتے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، یا کم سے کم 3 روزے رکھوں گا، یا ایک قرآن پاک پڑھوں گا، یا 100 رکعت نماز ادا کروں گا۔ نذر کرنے کے طریقے۔ حضرت حنہ نے جو نذر کیا، منت کیا، وہ کیا کہ اے اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں وہ بیٹا بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ پہلی بات تو اولاد ہے نہیں، بڑھاپے میں جا کر اگر بیٹا ہو بھی گیا تو وہ تیری بارگاہ میں وقف کروں گی۔ یہ ہے نذر اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا طریقہ۔ اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت حنہ حاملہ ہو گئی، بچے کے آثار نظر آئے بڑھاپے کی عمر میں۔ فلما وضعتھا، پھر جب بچے کی ولادت ہوئی تو بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ انہوں نے نذر کیا کیا تھا؟ بیٹا ہوگا تو بیت المقدس میں وقف کروں گی، لیکن کیا ہوئی؟ بیٹی ہوئی۔ قالت رب انی وضعتها انثى، کہنے لگی اے اللہ میں تو بیٹی کو جنم دے دی، میں نے تو بیٹی جن دیا۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ فرماتا اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا، بیٹا ہے یا بیٹی۔ لیکن اب یہاں بیٹا بیٹی کا فلسفہ بھی ختم کرتے ہیں، تمہیں اولاد میں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ نے یہ فرمایا ہاں بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہوتی، قرآن کہتا ہے بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ بیٹی پیدا ہونے پر جو ناک بھون سکیڑتے ہیں، بعض کے تو گھروں میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ ظالم ہیں وہ لوگ، ان کو بیویوں سے یا عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے، کسی روبوٹ سے یا مشین سے کرنی چاہیے۔ کیا یہ بیٹا اور بیٹی پیدا کرنا تمہارے ہاتھ میں، شوہر کے ہاتھ میں یا بیوی کے ہاتھ میں؟
یا اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق کے فیصلے ہیں، وہ جسے جو چاہے عطا کرے۔ رب تبارک و تعالی کسی کو بیٹا دیا، کسی کو بیٹی دیا، اور یہ جہالت کے رسم کو ختم کریں اپنے گھروں سے۔ بیٹی ہو گئی تو کیا ہوا؟ ارے اس کی نسل کیسے چلے گی؟ یہ جہالت سب سے زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ عورتوں میں تانے مارنا ان عورتوں کو جن کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں کہ ایک ہوئی، اچھا 2 ہوئی بیٹیاں، 3 ہوئی، 4 ہوئی بیٹیاں۔ ظالمو تمہیں کیا پتا، میرے رسول کو بھی 4 بیٹیاں ہی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیا، بیٹے بھی دیا، لیکن بیٹے کوئی حیات نہیں رہے، اور جو نسل میرے مصطفیٰ کی چلی وہ بیٹی سے ہی چلی۔ آج بھی پوری دنیا میں سادات جو ہیں وہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے۔ بیٹی کے لیے عیب نہ سمجھو میرے عزیزو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی طرف جا رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ رات کے وقت میں ایک گھر کے اوپر آسمان سے روشنی پڑ رہی ہے، صحابہ دیکھتے کھڑے رہ گئے۔ کوئی خاص روشنی ہے جو اسی گھر پر پڑ رہی تھی، جس کو کہتے ہیں کہ نور کا حالہ ہے۔ صحابہ رک گئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے محلے میں یہ ایک ہی گھر پر آسمان سے ایک عجیب روشنی پڑ رہی ہے، کیا ہے، کس وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس گھر سے معلوم کرو، اس گھر میں 2 چیزوں میں سے ایک ہوگی، یا تو وہ لوگ کسی یتیم بچے کی پرورش کر رہے ہوں گے، یا آج ہی ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم گھر گئے، وہی روشنی والے گھر، جا کر کے پوچھا آج تمہارے گھر میں کوئی نئی خبر ہے؟ تو گھر والوں نے کہا اللہ نے آج ہمیں بیٹی عطا کیا۔ میرے عزیزو، ہمارے ہاں پہلے پرانے لوگ کہا کرتے تھے پہلی بیٹی گھی کی روٹی ہے اور برکت والی ہوتی ہے۔ جو لوگ جہالت کی رسموں کو اپنے ہاں پنپنے دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان معاشرہ نہیں ہے، یہ غیروں سے لیا ہوا معاشرہ ہے۔ یہ عرب کی جاہلیت ہے جو بیٹی پیدا ہونے پر زندہ دفن کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی، آپ نے برسر اعلان یہ فرمایا، اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی اور اس نے پرورش کر کے اچھی اور اس کا نکاح کر دیا، حضور فرماتے میری شفاعت اس پر واجب ہے، میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی ہے میرے پاس، آپ نے 2 بیٹیاں جس کی ہے اس کے لیے فضیلت بیان کی، میرے پاس تو ایک ہی بیٹی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ایک بیٹی کی بھی پرورش کرے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو یہ ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں بیٹا بیٹی کا یہ فلسفہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملا وہ انعام ہے۔ تو اب میں بات جو عرض کر رہا ہوں، آل عمران میں جو مسئلہ آیا ہے وہ حضرت حنہ کو کیا ہو گئی، بیٹی پیدا ہو گئی۔ وہ بیٹی کون؟ وہ حضرت مریم۔ عمران اور حنہ ان کو اولاد نہیں تھی، نظر کیا بیٹا ہوگا تو وقف کریں گے بیت المقدس میں، لیکن بچے کی ولادت میں دیکھا کیا پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کا نام انہوں نے رکھا مریم، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں بھی کی کہ اے اللہ اس کو شیطان رجیم سے ہمیشہ محفوظ رکھ۔ پھر وہ چھوٹی سی بچی کو لے کر کے یہ دونوں ماں باپ بیت المقدس میں آئے، مسجد اقصیٰ میں آئے۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ آج بھی فلسطین میں ہے، جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں۔ وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی امام تھے اور پوری بیت المقدس کے متولی بھی تھے، تمام چیزیں انہی کے سپرد ہوا کرتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں لا کر کے انہوں نے دے دیا، کہا ہماری ایسی ایسی منت تھی، نظر تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دیا اور ہم بیت المقدس میں وقف کرنے کے لیے لائے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹی کو لے لیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، زکریا علیہ السلام کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے اور ان کو بھی اولاد نہیں تھی، زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی، بڑھاپا ان کا بھی تھا۔
آپ نے بیٹی کو گود لے لیا اور بیت المقدس میں رکھ دیا, کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ تمہاری منت پوری ہو گئی, میں اس کی پرورش کرتا ہوں. یہ حضرت بی بی مریم کی پرورش اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے. ایک محراب خاص کر دیا گیا بی بی مریم کی تربیت کے لیے. ایک نماز پڑھنے کے جیسے محراب ہے, ایک محراب حضرت بی بی مریم کا مسجد اقصی میں خاص ہو گیا. میں کیوں محراب کا ذکر کر رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. قرآن میں اس محراب کا ذکر آیا ہے, اس محراب کا ذکر آیا ہے. بی بی مریم کو اس محراب کے اندر رکھا گیا. وہ آج بھی بیت المقدس میں موجود ہے, محراب مریم, اس کو محراب مریم کہتے ہیں, آج بھی ہے. وہاں پرورش کے لیے رکھا گیا. ارے دودھ پیتی بچی, اور اس کے بعد جب بڑھنے لگی تو کئی دن تک آپ نے پرورش فرمائی, سال 2 سال تک. تو 2 سال کے قریب غالباً ان کی عمر تھی حضرت بی بی مریم کی. اب قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جب جب حضرت زکریا مریم کے محراب میں جاتے تو الگ الگ قسم کے پھل وہاں پر دیکھتے تھے. بے موسم کا پھل, آم کا سیزن نہیں آم موجود ہے, انگور کا موسم نہیں انگور موجود ہے, بغیر موسم کے بھی وہاں پھل موجود ہوتے تھے, قسم قسم کا رزق وہاں ہوتا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں قال یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت, حضرت سیدہ مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. قالت هو من عند اللہ, وہ کہتی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا. بات ہو گئی حضرت بی بی مریم کو. اب جو نکتہ مجھے بتانا ہے توجہ چاہتا ہوں. تفسیر سننے کا اسی میں لطف ہے کہ تفسیر سننے کے بعد آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے, ایمان میں اضافہ بھی ہو جائے, اور یہ پتا چلے کہ سنیو تم حق جماعت پر ہو. قرآن پاک کی تفسیر سننے کے بعد یہ یقین بھی تو تمہیں ہو جانا چاہیے. بی بی مریم کہتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, رزق آتا ہے. حضرت زکریا نے دیکھا کہ بی بی مریم کو چھوٹی عمر میں اللہ غیب سے رزق دیتا ہے. اب کیا کیا حضرت زکریا جو خود مسجد کے امام ہیں, اللہ کے نبی ہیں, سب کو پتہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, عمر دراز ہو چکی, لوگوں کو عبادت وہ کراتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسانوں کو وہ بلاتے تھے. لیکن بی بی مریم کو دیکھنے کے بعد انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی, انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی. ہوتا ہے ایسے کہ کئی سال تک بچے نہ ہوں تو آدمی کمپرومائز کر لے کہ چلو اب تو نہیں ہونا ہے, لیکن کبھی بڑھاپے میں جانے کے بعد پھر خواہش پیدا ہو جائے, یہ تو صرف نبیوں کی شان ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ کاش مجھے بھی اولاد ہوتی. تو کیا کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے؟ مسجد اقصی بیت المقدس کے امام, قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم جہاں بیٹھتی تھی اس محراب میں آ کر کھڑے ہوئے, اور اس محراب میں کھڑے ہو کر دعا کرتے اے اللہ مجھے بھی نیک اولاد تو عطا کر دے, تو ہر ایک کی دعا سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام ابھی اسی محراب میں کھڑے ہو کر دعا کر ہی رہے تھے, اللہ نے فرشتے کو بھیجا جاؤ زکریا کی دعا قبول ہے, انہیں بیٹا ہی نہیں نبی کی شکل میں یحییٰ علیہ السلام دیا جائے گا. صرف بیٹا ہی نہیں, یحییٰ بیٹا دے دیا گیا. ٹھیک ہے, دعا قبول فوراً. اور حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی بڑھاپا ہے, بال سفید ہے, انہوں نے خود بیان کیا ہے, ان کی باتیں بھی قرآن پاک میں آئی ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا, بال میرے سفید ہو گئے, سورہ مریم کی آیتوں میں ہے. اب مجھے عرض یہ کرنا ہے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں مریم کی محراب میں جا کر کیوں دعا کی؟
پوری مسجد ہے نا بیت المقدس، پوری مسجد ہے، کسی بھی علاقے میں بیٹھ کر کے دعا کرتے، کسی بھی خطے پر، کسی بھی مصلی پر۔ مریم جہاں ہے اس مصلی پر یا اس محراب پر کیوں کھڑے ہو کر دعا کیا؟ یہی سنیوں تمہیں عقیدہ میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ والے جہاں ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اجمیر میں جا کر دعا کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، ہندوستان میں اگر کچھ علاقے ہیں جہاں پر دعائیں تیز قبول ہوتی ہیں تو ان میں ایک جگہ ہے خواجہ اجمیری غریب نواز کا دربار۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ میرے عزیزوں، کیوں؟ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں نا اولیاء کے دربار میں جا کر کے پکارتے ہو، کیا مسجد میں نہیں پکارے؟ زکریا علیہ السلام سے کہو، وہ خود مسجد کے امام تھے، مصلی پر اپنے بیٹھ کر کے دعا کرتے۔ نہیں، نبی نے بھی یہ سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اس جگہ کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے۔ اب یہاں سے بریلی کے امام کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے کے منکر ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ ہاں، تم خام خیالی میں ہو حضور کو چھوڑ کر کے تمہیں کچھ مل جائے۔ قرآن نے بھی تمہیں یہی کہا ہے، محبوبوں کے دربار میں کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو اللہ وہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں، ابھی یہ تفسیر آئی نہیں ہے لیکن وقت سے پہلے میں موضوع سے متعلق ہے اس لیے عرض کرتا ہوں۔ موضوع سے متعلق ہے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وہ واقعہ یاد کریں جب فرعون کا لشکر پیچھا کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا۔ آپ مومنین کی جماعت کو لے کر چل پڑے، سامنے سمندر، پیچھے 1,00,000 کے قریب فرعون کا لشکر۔ کدھر جائیں؟ ادھر سمندر ہے، ادھر دشمنوں کا لشکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے ان کی آزمائش بھی تھی۔ ایسا موقع آ جائے، ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف دشمن کی فوج، لیکن اللہ تعالیٰ جسے جہاں سے چاہے بچائے۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اس سمندر پر اپنا عصا مارو۔ آپ نے عصا لکڑی ماری تو 12 راستے خشک پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا، یعنی آپ کی جو جماعت تھی مومنین کی، وہ 12 خاندانوں میں تھی، تو سب کے لیے ایک ایک راستہ سمندر میں بن گیا۔ سب اس راستے سے چلنے لگے، سمندر کے دوسرے کنارے وہ پہنچ گئے۔ فرعون نے دیکھا راستہ کھلا ہوا ہے، ہم بھی چلتے ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے یہ کھلے ہوئے راستوں کے درمیان آ گیا۔ بیچ سمندر میں فرعون کی فوج پہنچی تھی، سمندر کو واپس ملا دیا گیا۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم، قرآن کہتا ہم نے ڈھانک دیا سمندر کو جیسے ڈھانکنا ہے، تو غرق ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ فرعون ختم ہو گیا، برباد ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو لے کر دوسرے کنارے پر آئے۔ جو بات عرض کرنا ہے اس کے لیے مجھے تھوڑی تفصیل بتانی پڑ رہی ہے، پورا ذہن میں آ جائے آپ کے۔ دوسرے کنارے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانہ ادا کیا، یہ عاشورہ کا دن تھا۔ پھر آپ کوہ طور پر چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، جب آپ پر تورات نازل ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تو ہوا کیا، ان کی قوم میں سامری نام کا ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا۔ اس نے کیا کیا، سارے لوگوں کے پاس جو جو سونا چاندی تھا سب اکٹھا کیا، اس کو پگھلایا، میلٹ کیا، اور اس سے ایک بچڑا بنایا، گائے کا بچڑا بنایا، اور اس کے بعد اس کی کلا کیا تھی یہی بتانا مجھے ہے۔ اس بچڑے کو بولنے کے قابل بنا دیا۔ میاں سونا اور چاندی کا وہ بچڑا بولتا تھا۔ اندازہ کرو، یہ سیل اور بیٹری کا زمانہ نہیں ہے کہ آج کے کھلونے جیسے بولتے ہیں، آپ کو تعجب نہیں ہوگا، لیکن وہ 3000 سال پہلے اگر بچڑا بولتا ہو بغیر سیل کے، بغیر بیٹری کے، اور کوئی نہ ٹیپ ریکارڈ، اس کے اندر کوئی چیز نہیں، لیکن بولتا تھا۔
تو قوم گمراہ ہو گئی. اور سامری سب کو کیا کہتا تھا کہ موسیٰ کا جو خدا ہے نا جسے وہ ملنے گئے وہ خدا یہی ہے, یہی بچڑا ہے. یہ بچڑے کی پوجا وہیں سے شروع ہوئی تھی, اور جو گمراہ ہوئے وہ عبادت میں لگ گئے, اور ایسی عبادت, اسی کے پاس اعتکاف, اسی سے نظر منتیں, سب بچڑے کے پیچھے لگ گئے کہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے, ہمارا فلاں کر دے, ہمارا فلاں کر دے. بچڑا بولتا بھی تھا. یہ تعجب کی بات ہے نا, حیرت کی بات ہے میرے عزیزوں. اس سے بڑے حیرت کی چیزیں بھی آ جائیں, تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آج کے زمانے میں میں کہتا ہوں, اگر کوئی جھاڑ, اگر کوئی درخت بولنے بھی لگ جائے اور تمہیں اپنی طرف بلائے کہ میرے اندر خدا چھپا ہے, آ جاؤ, اے ایمان والو تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور ہرگز اس طرح کی حرکتوں پر یقین نہ کرو, بلکہ یہی تسلیم کرو پوری دنیا بھی عجوبے دکھائے, میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا, میرا خدا تو اللہ ہی ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, وہ ہماری آنکھوں میں نظر نہ آئے گا. ہم دنیا میں اس طرح بہت سارے لوگ ابھی گمراہ کرنے والے لوگ آئے ہیں, سامری کی طرح ابھی بھی بہت سارے ہیں. سوشل میڈیا میں بھی بہت سارے سامری گھسے ہوئے ہیں جو سنیوں کے عقیدے کو کیپچر کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے پیر صاحب کے اندر آیا ہے. کبھی کوئی پیر صاحب مرید کرنے سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں میں تمہیں خدا دکھا کر مرید کروں گا. اور کہاں دکھاتے ہیں؟ ارے بکرے کے بھیجے میں دکھاتے ہیں. ہاں یہ سنا ہے آپ نے. ایک صاحب ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا تھا ہمارے پیر صاحب اس وقت تک مرید نہیں کرتے جب تک خدا کو نہیں دکھاتے. ہم نے کہا کہاں دکھاتے؟ کہا بکرے کے بھیجے میں دکھاتے. کیوں؟ پیر صاحب کا فیورٹ ہے یہ بھیجا, بھیجے میں. یہ مجھے فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا, بھیجے میں کیوں دکھایا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. ہاں, عالم خواب میں, عالم وجد میں اگر اللہ نے اپنی تجلیات کسی ولی کو دکھایا تو اس کا ہم انکار نہیں کرتے, لیکن یہ جو حرکتیں ہیں یہ گمراہی ہے میرے عزیز, یہ گمراہی ہے. تو سامری نے یہ کام کیا. بات طویل ہو جا رہی ہے, جو بات کہنی تھی مجھے وہ بہت قریب میں لے آتا ہوں. سب پوجا پاٹ میں لگ گئے, عبادت میں لگ گئے, اللہ کی عبادت سے دور بچڑے کی عبادت میں لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا ان کی قوم گمراہ ہو چکی ہے. 40 دن کا جو گیپ تھا نا, یہ قوم کو گمراہ کر گیا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو عالم دین ہے یا مبلغ اسلام ہے وہ اپنی قوم سے زیادہ دور نہ رہا کرے. قوم کے اندر ہمیشہ نصیحت کرنے والا ہونا چاہیے, ورنہ گمراہ ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب گمراہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور حکم تو ان کے لیے بہت سخت نازل ہوا جو بچڑے کی پوجا میں لگے. سامری کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام, کہا یہ بتا تو نے یہ کیا کیسے؟ بات جو کہنی ہے وہ یہی ہے. کہا تو نے یہ کیسے کیا؟ سب کا سونا چاندی میلٹ کیا, بنایا بچڑا ٹھیک ہے, لیکن یہ بولنے کے قابل کیسے کیا؟ اب سامری کا جواب سنیں. سامری کہتا ہے قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. کہتا ہے جب آپ سمندر کے راستے میں چل رہے تھے نا, موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے, سامری کہتا ہے میں نے ایک چیز دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھا, میں نے دیکھا دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھا تو نے؟ کہا آپ کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر سامنے ایک فرشتہ چل رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جب راستہ عبور کر رہے تھے. تو سامری کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کے آگے آگے ایک فرشتہ چل رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر کیا کیا؟ وہ کہتا ہے وہ فرشتہ جیسے جیسے چلتا جا رہا تھا میں اس کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا
اور وہ میں نے جمع کر لیا جتنی مٹی مجھے ملی، اور جب کنارے پر آئے اور آپ گئے تھے کوہ طور، میں نے اس بچڑے کو بنا کر کے اس کے منہ کے اندر یہ مٹی ڈال دی تو وہ بولنے کے قابل ہوا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، وہ کہتا ہے ایسے میرے یہ کام بن گیا، اس مٹی کا ہی اثر ہے۔ اللہ اللہ، اے سنیوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جبریل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اگر بے زبان بچڑے کو بولنے کے قابل بنائے تو جو جبریل اپنا ماتھا رسول اقدس کے تلووں پر مس کرے، اس رسول پاک کے قدموں کے دھول کا حال کیا ہوگا؟ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اسی لیے ہمارے امام نے تمنا بھی کیا نا بارگاہ مصطفیٰ میں، تو کیا کہا؟ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا۔ کفے پا کس کو کہتے ہیں؟ کفے پا، پا پیر کو کہتے ہیں فارسی میں، کف کہتے ہیں نیچے کا حصہ، پیر کا جو تلوا ہے، پیر کا جو تلوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کفے پا۔ پیر کے تلوے کو کفے پا۔ اعلیٰ حضرت تمنا یہ کرتے ہیں، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں در۔ میرے عزیزو، قرآن سے تو ثابت ہے نسبت کا بڑا اثر ہے۔ اگر نسبت کا کوئی اثر نہ ہوتا تو قرآن کی یہ آیتیں نہیں آتی۔ اسی طرح سے بہت ساری آیتیں ہیں، پھر کسی اور موقع پر عرض کروں گا۔ یہ آل عمران کا یہ خلاصہ تھا۔ حضرت بی بی مریم کو بیت المقدس میں پرورش کرایا گیا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک جو حالات ہیں آپ کے، وہ پھر انشاءاللہ سورہ مریم میں میں عرض کروں گا۔ یہ آل عمران کس کو کہتے ہیں؟ سنو، آل جو ہے، آل عربی میں خاندان کو کہتے ہیں، بڑا خاندان ہو تو اس کو آل کہتے ہیں۔ اب عمران کی آل میں کتنے لوگ ہیں؟ عربی میں ایک کو واحد، ایک کو واحد، دو ہوں تو تثنیہ، اور دو سے زیادہ تو جمع، اور اسی کو آل کہتے ہیں۔ باقی ساری لینگویج میں، انگلش میں ایک کو سنگل، ایک سے زیادہ ہو تو پلورل، صحیح کہہ رہا ہوں؟ اردو میں بھی ایک ہو تو واحد، ایک سے زیادہ ہو تو جمع، لیکن عربی کا گرامر الگ ہے۔ عربی میں ایک ہو تو اسے واحد، دو ہو تو اس کے لیے ایک لفظ ہے تثنیہ، دو کو جمع نہیں کہتے عربی میں، دو کو جمع نہیں کہتے، دو سے زیادہ ہو تو عربی میں اس کو جمع کہتے ہیں، اور آل کے لیے جمع ہونا ضروری ہے، دو سے زیادہ ہونا چاہیے، تب اس کو کیا کہتے ہیں؟ آل۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے، حضرت عمران کی آل میں کتنے لوگ ہیں؟ آل کیوں کہہ رہا ہے قرآن؟ حضرت عمران کی ایک بیٹی بی بی مریم، ایک بیٹی بی بی مریم، اور مریم کا ایک بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد اولاد ہے؟ ایک بیٹی ہے، ایک نواسا ہے، لیکن قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ آل عمران۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آل عمران۔ ہم نے یہ گرامر اور قواعد کو پوچھا کہ جمع ہو تو آل کہا جاتا ہے یا دو کو ہی آل کہہ رہے ہیں؟ بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ یہ دو ہی مل کر کے عمران کی آل ہو گئے۔ تو مفسرین نے فرمایا یہ قاعدہ اپنی جگہ پر، لیکن اے لوگوں، اگر کوئی خاندان میں سب سے زیادہ شریف ہو تو ایک بھی جو ہے وہ 1000 کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت عمران کی آل میں ایک بی بی مریم ہے جو سب سے پاک خاتون ہے، اور ایک نواسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی آیت اور نشانی لے کر کے آیا، دنیا میں اس کا مثل کوئی نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس نشانی کو دنیا میں کہیں اور دیکھا آپ نے؟ تو دو ایسی اولاد ہے جس کی وجہ سے قرآن نے ان کو آل عمران کہا۔